زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کے زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں عنایت فرمائی، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک بہترین اور عمدہ برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عنایت فرمایا. اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر چلنے والا بنایا. اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق سے نوازا. برادران اسلام اور اس امت کی غیر خواتین، آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے تاکہ امت مسلمہ کو اس کا بھرپور فائدہ ہو، بشرطے کہ اس جمعے کو میں اور آپ عادتاً نہ سنیں. ہم کو عادت پڑ گئی ہے ہر چیز کی، عادتاً کرتے ہیں، حکماً نہیں کرتے. جب عادتاً کی عادت اس امت میں آ گئی تو اس کا شرازہ بکھر گیا. جب تک کہ لوگ حکم حاکم بن کر عمل کرتے تھے، محکوم بن کر عمل کرتے تھے،
اللہ کا حکم ہے سمجھ کر جو عمل کرتے تھے، رسول اللہ کی تعلیمات لے کر عمل کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس زمین کے اوپر 24 لاکھ مربع گز کا ایک خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ آج تو معاملہ یہ ہے میرا اور آپ کا کہ میری حکمرانی میرے گھر کی 4 دیواری میں بھی نہیں چلتی۔ مانتا ہوں تو بیوی کی مانتا ہوں تو عورتوں کی مانتا ہوں، اور ہمارے حالات اتنے پرکشیدہ اور اتنے خطرناک بنا دیے گئے جس پر زبان کھولنے کے لیے ہمیں آگے پیچھے سے ڈر لگتا ہے، بلکہ ڈر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر ان حالات پر میں زبان کھولوں اور امت کی اصلاح میں اگر کروں تو شاید اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ چنانچہ عزیزان محترم، اس دل کے اندر 2 چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اور کہا کہ اے لوگوں، ایک دل کے اندر 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے نبی نے کہا، جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے پھر بے حیائی اس دل میں نہیں رہ سکتی، اور جس دل کے اندر بے حیائی ہوتی ہے وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس بے حیائی مطلب کیا ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا، گالیاں دینا، ننگا پن کرنا، گانے سننا، یہ ہمارے نزدیک بے حیائی کے تصور کیے جانے لگے۔ لیکن اس سے بڑی بڑی چیزیں اس معاشرے کے اندر جنم لے چکی ہے جو بے حیائی کا کام کر رہی ہے، جس کا خلاصہ انشاءاللہ ہم آگے باتوں میں کریں گے۔ سوال یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے دل کو پہلے جانچیں اور دیکھیں کہ اس دل کے اندر بے حیائی ہے یا ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو بے حیائی نہیں ہو سکتی، اور بے حیائی ہے تو پھر ایمان نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان کا دعویٰ ہے میں جنت میں جانے والا ہوں، ہر مسلمان کا دعویٰ ہے میں جنتی ہوں۔ ہر جو ہے نا، کوئی روڑی مر جاتا ہے، کوئی قاتل مر جاتا ہے، کوئی لیڈر مر جاتا ہے، کوئی سود خور مر جاتا ہے، کوئی داڑھی منڈا بے نمازی مر جاتا ہے۔ ہر آدمی آج کل تو ایک ٹرینڈ چلا رہا ہے جیسا کہ جنت ان کے ابا کو جو ہے نا ورثے میں دی گئی ہے۔ ہر آدمی یہی لکھتا ہے اس کی فوٹو کے ساتھ کہ اللہ انہیں جنت مغفرت کر دے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اللہ اکبر! کبھی جائزہ لیا ہے اس دل کا؟ کبھی سوچا ہے اس دل کے بارے میں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ تقوی کہاں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، غور سے لے جائیے، میری ماؤں بہنوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، لے کر کے جائیے ان باتوں کو، اپنے زندگی میں انقلاب بپا کیجئے انشاءاللہ، پھر تمہارا کوئی بھی بال بانکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ چیلنج ہے اللہ کا، چیلنج ہے اللہ رب العزت کا۔ یہ در در کی ٹھوکریں جو تم کھا کر ان کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہو نا، یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مسجدیں ویران نہیں رہیں گے انشاءاللہ، قبرستان ویران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ تقوی کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کی، 2 لفظوں میں کہا، ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ پتا چلا کہ یہ دل جب صاف ہوتا ہے تو تقوی آ جاتا ہے، اور دل کے اندر ایمان اجاگر ہوتا ہے، بے حیائی اس دل سے نکل جاتی ہے۔ لیکن آج معاملہ تو ہمارا کچھ اور ہی ہے، ہم کرتے کچھ اور ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، دیکھتے کچھ اور ہیں، بولتے کچھ اور ہیں، سوچتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ ہر چیز ہماری مخالفت، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر پیدا ہونے والی یہ خطرناک برائی کو بیان کیا۔ میں ان تمہیدی کلمات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو اگر ہم اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں گے انشاءاللہ، اور اس سے عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کائنات کے اندر ایک نیا انقلاب بپا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پھر نہ تمہارا مدرسہ توڑا جائے گا،
پھر نہ تمہاری مسجد کو مقفل کرنے کی بات کی جائے گی، پھر نہ اس مسجد کو مندر بنانے کی بات کی جائے گی، نہ علماؤں کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑے گی، نہ شریعت کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے گا، نہ قرآن پر پابندی کرنے کی کوئی بات کی جائے گی، نہ مدرسوں کا جو ہے نا سرکاری سروے کیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب میرے اور آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اسلام سے سچی محبت ہوگی، نبی کے طریقے پر چلنا سیکھ جائیں گے، ہر گھر سے قرآن کی آواز بلند ہوگی، مسجدیں نمازیوں سے تنگ ہونا شروع ہو جائیں گی، تو سمجھ لینا کہ ایک نیا انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر ہماری خرابیوں کے بارے میں بیان کر دیا، پیشن گوئی کہا جاتا ہے۔ آج تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ممبروں کو بھی ہم نے جماعت واری شکل میں بانٹ دیا۔ سنت الجماعت کا ممبر اپنی بات کر کے جائے گا، تبلیغی جماعت کا ممبر اپنی بات کر کے جائے گا، جماعت اسلامی کا ممبر اپنی بات کر کے جائے گا، اہل حدیث کا ممبر اپنی بات کر کے جائے گا۔ ارے ان باتوں کو رکھو ان قوم کے سامنے جس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو۔ یہ 1.5 اینٹوں کی مسجد بنا کر آج مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ آؤ میدان میں باہر نکلو، آواز کو بلند کرو اور اپنی غلطیوں پر ندامت ہوتے رہو، اللہ کے سامنے غلطیوں کو رکھو، پھر دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کامیابیوں کے دروازے آسمان سے ضرور کھولے گا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک بات بیان کی تھی، ان کے سامنے بیان کی تھی جنہوں نے بدر میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، جنہوں نے احد میں دشمن کو دھول چٹا دی تھی، جنہوں نے حنین میں ہاری ہوئی جنگ کو کامیابی میں تبدیل کر دیا تھا، انہوں نے وہ کامیابی عطا اللہ نے کی تھی انہیں جس کے ذریعے سے اسلام کا پرچم بلند کر دیا تھا۔ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو رکھ رہے ہیں پیشن گوئی کے طور پر۔ غور سے لے جانا، میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بات آپ سے مس ہو جائے، اور یہ زبان تک نبی کی محبت کا جو دعویٰ ہے نا، یہ دھوکے کی علامت ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ حقیقی اگر بنتے ہو نبی کے امتی تو دل سے نبی کو چاہنا سیکھو۔ ہر قدم ڈالنے سے پہلے یہ سوچو کہ میرے آقا نے کتنا لمبا قدم ڈالا تھا، کتنا چھوٹا قدم ڈالا تھا۔ بیٹھنے سے پہلے سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ہاتھ پہلے زمین پر رکھ کر بیٹھا کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے۔ نوالے منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچو کہ میرے آقا کیسے کھانا کھایا کرتے تھے۔ باپ ماں کی عزت کرنے سے پہلے سوچو کہ میرے آقا نے کیا اصول سکھائے ماں باپ کی عزت کے۔ سوچو کدھر زندگیاں جا رہی ہے۔ صرف آئے جمعے کے دن بیٹھ گئے، 2-4 باتیں سن لی، منہ لٹکا لیا، گردنیں ڈال دی، جیسے ہی سلام پھیرا گیا مسجدوں کو چھوڑ کر پھر وہی دنیا پرستی، استغفر اللہ ربی۔ یہ روش، یہ طریقہ اس امت کو غرق کر کے رکھ دیا ہے، اس کی رہی صحیح کسا ختم کر دی ان 7 سالوں میں تو اور ظالموں نے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، میرے ماننے والوں، صحابہ کرام بیٹھ کے ایسے ہی سن رہے تھے، میرے آقا کی آواز فضاؤں میں گونجی، صحابہ کرام چوکنے ہو گئے۔ میرے جیسے آپ کے جیسے نہیں تھے کہ آنکھ ایک طرف دماغ ایک طرف، ایسا نہیں تھا ان کے پاس، وہ تو ستون کے مانند ہوا کرتے تھے، ایک پلر کھڑا ہوا ہے بس، ہلتا نہیں، ہوا لگ جاؤ، ہوا آ جاؤ، چڑیا بیٹھ جاؤ، پرندے اڑ کر کے چلے جاؤ۔ ان کا تو عالم یہ تھا، ہمارا عالم کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں، یا اے میرے ساتھیوں، اے میرے جاننے اور ماننے والوں، غور سے سننا اس بات کو۔ صحابہ متوجہ ہوئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے الفاظ کو بکھیرا۔ صحابہ کرام کے کانوں میں وہ آواز کو پہنچی تو وہ تھرا گئے۔ آج ہم ہلتے بھی نہیں، آج ہم غور بھی نہیں کرتے، آج ہماری دلوں کی دھڑکنیں بڑھتی بھی نہیں۔ کیا بات تھی وہ آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک دور، ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ کر کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام معصومیت سے سوال کر لیے۔ آج ہمارا سابقہ ان حالات سے نہیں ہوا نا اصل میں، اس لیے سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کو اچھمبا ہوا، صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کیا اس دور میں ہماری تعداد کم رہے گی؟ دشمن زیادہ ہو جائے گا؟ ہماری تعداد چھوٹی ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھیوں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بلکہ سمندر کی جھاگ کے مانند ہوگے تم لوگ۔ کیا پیاری مثال میرے آقا کی ہے، غور کر کے لے جانا دوستو۔ پھر جا کے اپنی زندگیوں میں نوالا اٹھانے سے پہلے ان باتوں پر ذرا غور کر کے دیکھ لینا کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے ہم کو سدھرنے اور سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ صحابہ کرام ان باتوں کو لے کر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے، اور میں بھی سوچنے میں ہوں کہ کیا کروں۔ حال تو یہ ہے میرا اور آپ کا۔ غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاگ کی مثال دی۔ کبھی دیکھا ہے جھاگ کیسی ہوتی ہے؟ سمندر کے قریب کبھی جانا، جب پانی تھپڑے مارتا ہے نا تو اوپر ایک کف جم جاتا ہے، کف کے جیسا سفید کف جم جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال اس کی دی، اسی لیے کہ اس کا کوئی وقت اور وزن نہیں ہوتا، جدھر ہوا اڑا کر لے جاتی ہے وہ چلے بھی جاتا ہے، حالانکہ ہوتا زیادہ ہے لیکن اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر لڑکنے لگتا ہے، ہوا کے بہاروں میں بہہ کر کے بھی چلا جاتا ہے۔ وہی مثال آج ہماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی اور تمہاری جھاگ کے مانند تمہاری تعداد ہوگی، کثیر تعداد میں ہوگے۔ صحابہ کرام نے معصومیت سے پوچھا یا رسول اللہ جب اتنی زیادہ تعداد میں ہم ہوں گے تو دشمن ہمیں کیسے کاٹ کھائے گا، کیسے ہم کو کمزور کرے گا، کیسے ہم پستی کی طرف جائیں گے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ تمہارے اندر میرے ساتھیوں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ غور سے سننا، بہت غور سے سننا اس بات کو، اور یہی چیزیں ہیں جو اس امت کا بیڑا علماؤں سے لے کر عام آدمیوں تک کے غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی نکتہ ہے ایک، اگر یہ نکل جائے مسلمانوں کے اندر سے تو مسلمان ہر جگہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے یا رسول اللہ کیا ہے بتائیے دو چیزیں جو ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو دشمن ہمیں کاٹ کھائے گا، دشمن ہمیں بھوکا دسترخوان پر جیسا لوٹتا ہے لوٹ لے گا، بتائیے یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر دو چیزیں پیدا ہوں گی، یہ کہ تم موت سے ڈرنے لگو گے اور دنیا کی محبت تمہارے سینوں میں آ جائے گی۔ ذرا غور کر کے دیکھنا کتنی محبت کرتے ہیں۔ گیان واپی مسجد تھی اور انشاءاللہ رہے گی، لیکن ان مسلمانوں سے نہیں رہے گی جو بے غیرت ہو چکے ہیں آج، ان سے نہیں رہے گی، ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، کچرے سے صرف تعفن اٹھ سکتا ہے۔ کیا کیا تم نے؟ خطرناک فیصلہ 4 دن پہلے گیان واپی مسجد کا آ چکا، یہ بتایا گیا کہ مسجد وہاں نہیں تھی، اب سے پہلے مندر تھی، مندر کو توڑا گیا، مسجد کو بنایا گیا۔ تم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ذرا جواب دینا اس کا۔ اگر یہاں نہیں دو گے تو کل قیامت میں اللہ گریبان پکڑ کے پوچھے گا، گردنیں مروڑ کر پوچھے گا، گلے میں توق ڈال کر پوچھے گا اللہ کے بتا کیا کیا اللہ کے بندے؟ میرا گھر مسمار ہو رہا تھا، تیرا پلاٹ جا رہا تھا، تو نے لڑا، خون ریزی کر دی، قتل کر دیا، میرا گھر مسمار ہو رہا تھا، اس گھر کے لیے تو نے کیا جو ہے نا طریقہ اختیار کیا؟ کیا دعاؤں کا اہتمام کیا؟ کیا جد و جہد کی؟ کیا اس کی مخالفت کی؟ کیا اس کے لیے کوئی تیاری کی؟ اس کو بچانے کا اقدام کیا؟ یہ تمام سے سوال ہوگا جتنے ہندوستان میں مسلمان رہنے والے ہیں، پوچھا جائے گا۔ علماؤں کو علماؤں کے حساب سے پوچھا جائے گا، ہم عام آدمیوں سے عام آدمیوں کے حساب سے پوچھا جائے گا، بچے گا کوئی نہیں۔ یہی دھوکے کی زندگی میں رہ کر موت سے خوف کھاتے ہوئے موت کا خوف بڑھ گیا، دنیا کی محبت آ گئی۔ یہی چیز تھی جو ہمارے درمیان سے بابری مسجد کو چھین لیا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کیا کیا تم نے؟ کچھ نہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں معلوم، کچھ تمہیں کرنا نہیں معلوم،
اس لیے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم نے منتخب کیا ہے، اب نہیں تو کب؟ اب نہیں تو پھر کب؟ کب اٹھیں گے تم؟ کب کھڑے رہیں گے؟ کب اللہ کے گھروں کو بھریں گے؟ کب اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں گے؟ کب اپنی غلطیوں کی تلافی کریں گے؟ کب اللہ سے محبت کریں گے؟ کب رسول اللہ کے طریقے پر عمل کریں گے؟ کب قرآن کو اپنے گھر میں جو نا سنتے سناتے جائیں گے؟ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کامیابی ضرور دے گا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، ایک نہیں، ہندوستان کی 3000 مسجدیں نشانے پر ہے، بات ذہن میں رکھ لینا اچھے طریقے سے۔ آج سے ہم 7 سال پہلے، یہ ڈاکو حکومت کے قائم ہونے سے پہلے ہم نے اسی منبر سے کہا تھا، سدھر جاؤ مسلمانوں، حالات کربناک ہونے والے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے سنی اور انسنی بھی کر دی۔ آج حالات پورے سامنے ہیں، اب بچنے کا کوئی شیلٹر نہیں ہے، بچنے کے کوئی طریقہ کار نہیں ہے، سوائے ہلاکت کے دوسرا چارہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ آج بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، پھر اب نہیں تو کب اٹھو گے تم؟ اب نہیں تو کب پکارو گے اپنے رب کو؟ کب تک یہ دنیا کی محبت چاشنی؟ بیٹے کو پڑھانا ہے، رشوت لینا ضروری ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا ہے، امام نہیں ہونا، انگلینڈ کا داماد چاہیے۔ یہ حال تو ہم نے بنا دیا اپنی زندگیوں کا۔ کہاں سے گھر میں خیر آئے گا؟ کہاں سے یہ جسم میں روحانی پاور آئے گا؟ زنخے بن چکے ہیں ہم لوگ، زنخے۔ مردانگی میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، انقلاب رسول کے انقلابی امت میں پیدا کیا ہے، تم کو کھڑے رہنے کی ضرورت ہے، پوری انسانیت کی فکر کرنے کے لیے کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں انسانیت کے خلاف ظلم ہوتا ہو، سب سے پہلی آواز ہماری بلند ہونی چاہیے، لیکن آج اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ کچھ سیاست دانوں نے، کچھ بریانی علماؤں نے، کچھ زرخرید علماء جو حکومت کے نقش قدم پر اشاروں پر چلنے والے ہیں، ایسے لوگوں نے اس امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ذمہ داری آتی ہے تو اب عام آدمی پر آتی ہے، تمہارے کندھوں پر آتی ہے یہ ذمہ داری۔ اب لینا پڑے گا نوجوانوں تمہیں، کھڑے رہنا پڑے گا تمہیں۔ ہر بہن کی، کسی مذہب کی کیوں نہ ہو، ہر بہن کی عصمت کو بچانے کے لیے کھڑا رہنا پڑے گا، مساجد کی حفاظت کے لیے کھڑا رہنا پڑے گا، مدارس کی حفاظت کے لیے کھڑا رہنا پڑے گا، حفاظ کی حفاظت کے لیے کھڑا رہنا پڑے گا، مؤذنین کی حفاظت کے لیے کھڑا رہنا پڑے گا، اماموں کی حفاظت کے لیے کھڑا رہنا پڑے گا، ان حق پرست عالموں کی تائید میں تمہیں کھڑا رہنا پڑے گا جن کو آج جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ کدھر زندگی ہے؟ کیا چل رہی ہے تمہاری ہماری زندگی؟ موت کا خوف آ گیا، دنیا سے محبت آ گئی۔ کتنا کماؤ گے تم؟ کیا رکھ کر کے جاؤ گے؟ ارے گھر میں اگر رکھنا ہو، اپنی وراثت میں سونا چاندی، بلڈنگ، کمرے، جائیداد، گاڑیاں، یہ نہیں، اپنے گھر میں اگر تم رکھ کے جانا چاہتے ہو، بعد میں تمہارے آخرت میں کام آئے، تو حافظ کو چھوڑ کے جاؤ تمہارے گھر میں، عالم کو چھوڑ کے جاؤ تمہارے گھر میں، عالمہ بیٹی کو چھوڑ کے جاؤ تمہارے گھر میں، حافظہ بیٹی کو چھوڑ کر جاؤ تمہارے گھر میں، پھر دیکھنا اللہ آسمان سے کیسے وہ گھر میں رحمت کا نزول بھی کرتا ہے۔ آج تو معاملہ غیبتوں کا اڈا بن چکے ہیں ہم لوگ۔ ابھی نہیں تو کب اٹھو گے آخر؟ شہر کے حالات اس وقت کربناک بنا دیے گئے۔ دو طریقے سے شہر کے حالات کربناک ہیں۔ ایک، سیاست کو مذہب کا رنگ دے کر اس شہر کے حالات کو بگاڑا جا رہا ہے۔ سیاست ایک الگ چیز ہے، جھوٹ کا پلندہ۔ مذہب ایک الگ چیز ہے جس میں سچائی، قرآن، حدیث، نبی کا طریقہ ہوتا ہے، صحابہ کے واقعات ہوتے ہیں، امہات المومنین کا تذکرہ ہوتا ہے، دیانت داری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، ادھر کی ادھر کی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ مذہب ہے، اسلام ہے، یہ لے کر ہمیں چلنا چاہیے تھا، لیکن آج ہم لوگ سارے کے سارے سیاست کے غلام بن چکے ہیں، سیاسی غلام بن چکے ہیں ہم لوگ۔
اللہ کے غلام ہیں ہم الحمدللہ، کوئی اور ہمیں اپنے غلامی میں لے نہیں سکتا۔ عبد جہاں آتا ہے، عبدہ عبد اللہ، یہ لفظ ہی بتاتے ہیں کہ عبد کے معنی اللہ کے غلام۔ ہم غلام ہیں تو اللہ کے غلام ہیں، کوئی اور ہمیں غلام نہیں بنا سکتا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، حالات شہر کے کربناک بنا دیے گئے، بات بات پر قتل، خون، غارت گری کا بازار گرم کر دیا گیا۔ ایک ہفتے میں 7 قتل ہمارے شہر میں ہو گئے، لیکن ہم لوگ صرف دال روٹی میں کمانے میں رہ گئے۔ کیوں ہو رہے قتل آخر یہ؟ کیا کہا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 باتیں بڑی عمدہ بتائی مسلمانوں کے تعلق سے ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی۔ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا اور کہا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ڈرانے کے لیے مذاق سے صحیح کوئی دھاری دار جس سے نقصان ہو سکتا ہے وہ داغنوک دار چیز سے ڈرائے بھی نہ اسے۔ قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسے ڈرایا بھی نہیں جا سکتا، اسے گھبرایا بھی نہیں جا سکتا، اس کی طرف نوکدار چیز اٹھا کے اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ایسے چیزوں کو اٹھانے سے، بتانے سے، ڈرانے سے میرے نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں تو تیسرے کی ذمہ داری ہے کہ ان میں صلح اور صفائی کرا دے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ جو طاقتور رہا میں اس کے خلاف، اور جو کمزور رہا میں طاقتور کو اکسا کر کمزور کو قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا جو مسلمان 2 آپس میں لڑتے ہیں، مارنے والا بھی جو ہے جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مارنے والا جہنمی سمجھ میں آ گیا کیونکہ وہ قتل کر رہا ہے ناحق کسی کا، لیکن مرنے والا کیسا جہنمی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے والا اس حساب سے جہنمی ہے کہ اگر وہ بچ جاتا تو اوپر والے کو مار دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمانوں کو بھی جہنمی کہا جو ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ لیکن آج کتنا آسان ہو گیا، ذرا سی بات پر جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا قتل کا باعث، جائیداد کا جھگڑا قتل کا باعث، پڑوسی کا مسئلہ قتل کا باعث، سیاسی مقاصد قتل کا باعث، مذہبی جھگڑے قتل کا باعث، عام کر دیا ہم نے تو قتل کو۔ اے نوجوانوں، مہم شروع کرو ایک انشاءاللہ، قتل سے پاک حیدرآباد کا نام دینا چاہیے اسے۔ ایک مہم شروع ہونی چاہیے ہم سب کی طرف سے، ہر محلے ہونی چاہیے انشاءاللہ العزیز، تاکہ پھر کسی ماں کو اپنے بیٹے کی لاشے پر رونا نہ پڑے، کوئی بیوی اپنے شوہر کے بنا بیوہ نہ ہو جائے، کوئی معصوم بچے اپنے باپ کے لیے جو ہے نا یتیم نہ ہو جائے۔ حال یہ ہو گیا اس شہر کا عزیزان محترم۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم تماش بین بنے بیٹھے ہیں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے اب نہیں تو پھر کب اٹھو گے تم آخر؟ کب ہاتھ میں لوگ اپنی ذمہ داریوں کو؟ کب چلو گے اسلام کی راہ پر؟ کب آؤ گے اسلام کی آغوش میں؟ کب بھرو گے فجر میں مساجد کو؟ آج بھی مسجدیں ترس رہی ہیں، 2 آدمی، 4 آدمی، 6 آدمی، 8 آدمی، آدھی سب۔ افسوس، صد افسوس، گھروں تک اذانوں کو پہنچانے کا اہتمام کیا گیا، گھروں تک اذانیں پہنچ رہی ہیں، لحافوں میں گرم اوڑھ کے تم جو لیٹتے ہو اس میں اذان پہنچ رہی ہے۔ کوئی گھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اذان کی آواز نہیں آئی۔ اتنی زور کا شور کر کے آواز فجر میں لگائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کے گھروں کو بھرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے باوجود ہم چل کر مسجد کی جانب آ نہیں سکتے۔ ارے تم ذرا غور کرو، گھر سے نکل کر مسجد تک آ نہیں سکتے، لیکن خبر سے نکل کے جنت میں جانے کا یقین پورا ہے۔
افسوس، یہ افسوسناک پہلو ہے عزیزان محترم. ہر آدمی کو دیکھو میں بھی جنتی ہوں استغفر اللہ ربی، تو وہ صحابہ کی جماعت نے جو کیا نعوذ باللہ وہ غلط تھا. صحابہ کرام نے اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگیوں کو جو لگا دیا اسلام کے خاطر، کیا وہ غلط تھا؟ نعوذ باللہ. تم جو چل رہے ہو راہ پر، یہ جنت کی جانب جانے والی نہیں ہے عزیزان محترم. ہمارے دلوں کے اندر شیطان نے ایسا گھر کر لیا ہے کہ دنیا کی پڑھائی کی ہمارے اندر توجہ ہے، فکر ہے، طلب ہے. کیسے حاصل کرو یہ ڈگری، وہ کالج، یہ کالج، وہ زبان، یہ زبان، وہ سیکشن، یہ سیکشن، وہ ہنر، یہ ہنر. پوری کی پوری زندگی انسان اسی میں لگا رہا ہے، لیکن اسی گھر میں 8 دن تک قرآن نہیں پڑھی جاتی. اسی گھر کی عورتیں بے نمازی ہیں، اسی گھر میں گالی گلوج ہوتی ہے، اسی گھر میں غیبتیں اور چغلیاں چلتی ہیں. پھر اللہ سے تم امید رکھتے ہو کہ اللہ مجھے جنت دے دے. یہ کون سی جنت تم مانگ رہے ہو؟ وہ جنت نہیں مل سکتی جو جنت کے لیے صحابہ کرام نے اپنے جسم کو کٹوا کر، اس میں ریت بھروا کر، اپنے زخموں کو برابر کر کے دشمنوں کی گردنوں کو ناپنے کا کام کیا تھا. آج گرم نرم بستروں میں سو کے جنت میں جانے کے خواہش مند، اچھی غذاؤں کو کھا کر اپنے حلق کو تر کرنے کے خواہش مند جنت میں جانے والے کہاں ہے زندگیاں ہماری؟ یاد رکھو عزیزان محترم، کیا کیا ہے اسلام کے خاطر؟ کیا کیا ہے اسلام کے خاطر؟ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچنا. جمعے کے دن آؤ تو ساری فکر، ساری رنجشیں، سارا تجارت، ساری نوکریاں، سارے کاروبار، سارے رشتہ دار، ساری دعوتیں، ساری اچھی ڈشوں کو باہر چھوڑ کے آنا. اللہ سے دعا کر کے آنا کہ اللہ جمعہ سننے جا رہا ہوں، اس جمعے کے لیے میرے لیے کامیابی والا جمعہ بنا. اور یہاں بیٹھو تو ساری کی ساری باتوں کو اپنے ذہن میں سیو کرتے جاؤ اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے جاؤ، لاتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور مغفرت کرے گا. کہاں ہے وہ لوگ؟ کیسے تھے جنہوں نے اسلام پر آنچ آنے نہیں دی، بلکہ اپنے جسموں کو اسلام کے حوالے کر دیا، اسلام کے دشمنوں کے حوالے انہوں نے کر دیا. اس وقت کو بھی یاد رکھنا، ہم نے کئی مرتبہ یہ بات کو دہرایا ہے، پھر آج دہرا دوں عزیزان محترم ایک مرتبہ اور، تاکہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اسلام کے تئیں. جنگ بدر ہو چکی، بڑے بڑے عرب کے سورما قتل کر دیے گئے، خبروں میں دفن کر دیا گیا، جہنم میں داخل کر دیا گیا. مکے میں جو مسلمان رہنے والے تھے، غور سے سننا ان باتوں کو، بات سمجھ میں آئے گی کہ میری ذمہ داری کیا ہے. آخر مکے کی سرزمین پر جو مسلمان پہلے سے رہتے تھے، دشمن تعاقب میں تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسلمان ہاتھ لگ جائے تاکہ بدر کے سرداروں کا بدلہ یہیں پر ان سے لے لیں. اللہ اکبر. کیا ہو گیا آخر؟ یہ حالات ہمارے ساتھ جو ہو رہے ہیں کوئی نئے نہیں ہے عزیزان محترم. ہم اسلامی تاریخ سے ناواقف ہیں، تبھی تو ہمیں ہیبت ہوتی ہے. کیا ہوگا کچھ نہیں، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہر انسان کے پاس جان صرف ایک ہی ہے، وہ یا تو دنیا پرستی میں جائے گی یا وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جائے گی. آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ دنیا پرستی میں جان کو دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اور جو لوگ اسلام کے لیے جان دینا چاہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے. ہوا یہی. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، اس نام کی برکت اللہ نے آج تک برقرار رکھی کہ ایک باکسر خبیب نے تو دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا. آج ہمارے نام عجیب سے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھ کے ہم لوگ نام رکھتے ہیں. اور سب سے بڑا خطرناک نام جو اسلام کا دشمن تھا اس کا رکھتے ہیں فیروز، جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. اور اسی کی انگوٹھی پہن کر فیروزہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ انگوٹھی کو لے کر جنت میں جائیں گے. ممکنات میں سے نہیں ہے. غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ
راستے سے گزر رہے ہیں، اچانک دشمن اطراف سے گھیر لیا اور قید کر لیا۔ غور کرو یہ واقعات مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتے ہیں، کیا درس دیتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ خبیب نذیر رضی اللہ تعالیٰ دشمن کے نرغے میں آ گئے، کوئی نہیں، اکیلا آدمی، پورا مشرکان مکہ گھیر لیا ڈال کر، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور مکے کا ایک مقام تھا جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ خبیب نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں ڈال دیا گیا اور ڈھکیل ڈھکیل کر اس مقام پر لے جا رہے ہیں جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان میں نہیں آئے تھے، مشرکان مکہ کی طرف تھے، منظر دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک مسلمان کو کیسے ڈھکیل کر لیا جا رہا ہے، کیسے لے کر کے جا رہے ہیں، اور عورتیں بچے بوڑھے نعرے لگا رہے ہیں، لے چلو، قتل کر دو اسے، مار دو اسے۔ آج بھی دشمن یہی کہتا ہے کہ قتل کر دو انہیں، مار دو انہیں، نسلوں کو ختم کر دو انہیں۔ اب کسی نے اٹھ کر کے جو ہے کیا پدی کا شیروا، آپ لوگ نہ دو جواب صحیح، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے جیسے کمزور لوگوں کو بھی اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہم دے لیں گے جواب، اور دے بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ نہ دو، آپ کماتے رہو، اچھے بلڈنگیں بناتے رہو، آپ گاڑیاں خریدتے رہو، آپ صوفوں پر اپنی زندگی گزارو، ایک ناپکار نے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا، اب اس کے اوپر کوئی قانون نہیں بنے گا، اب تمہاری زبانیں خاموش رہنے کی وجہ سے سب مل کے کاؤ کاؤ کر دینا چاہیے، حیدرآبادی لینگویج میں ایسا کاؤ کاؤ کر دیا جائے کہ دشمن کا بھیجا اڑ جائے آوازوں سے۔ یہ بتایا گیا کہ جو لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کرے گی اس کو سیکیورٹی دیا جائے گا۔ ہمارے پاس بہت بچے تیار ہیں، انتظار کر رہے ہیں مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے، آئیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ پھر اگر ہم بولیں تو بولتے جب اکبر جو ہے ہندوستان میں تشریف لائے تھے الحمدللہ، جب حکومت قائم کرے تھے الحمدللہ، پھر ہم بولے تو بولتے کہ جو نا جودھا مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم تھی، لیکن انہوں نے مسلمان سے شادی کی تھی۔ تاریخ تو یہاں سے ہے ہماری عزیزان محترم، تم نہیں بولتے نا، اصل میں ڈر آ گیا، کہاں میرے پاس گراہک آنا بند ہو جاتا کی، کہاں میرے سے ملنا جلنا بند ہو جاتا کی، کہاں میری زمین بکتی کی نہیں بکتی کی، کہیں میرے بچے کو کالج سے نکال جاتا تھا کہ کیا ہے کہ کہیں روٹی کے لالے پڑ جاتے کی کیا ہے کہ کہیں کاروبار تجارت میں فرق پڑتا کی کیا ہے کہ اسلام پہ ہو رہا ہے نا، ہون دو، اللہ مالک ہے، دیکھ لیتا ہوں نہیں۔ تمہارے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہی اللہ ہے نا، ذمہ داری بھی دی رسول کے ذریعے سے۔ تو عرض کر رہا تھا عزیزان محترم، بہت سارے چونچلے نکل رہے ہیں، ان کو دبانے کی بھی ضرورت ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو غرض کہہ رہا تھا عزیزان محترم کہ یہ واقعات جو پہلے ہوئے نا، خبیب نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے قتل کرنے کے لیے۔ غور سے سننا، بار بار نہیں بولوں گا، غور سے سننا اس بات کو۔ لے جایا گیا اور کھڑا کر دیا گیا۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی ایمان والے نہیں، منظر غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی، سارے کے سارے دشمن زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، قتل ہونے والا ہے، لیکن سعید بن عامر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے خبیب بن عدی کے چہرے پر ذرا سی بھی ملامت نہیں دیکھی، ذرا سا بھی پریشانی ان کے چہرے سے نہیں دکھ رہی تھی۔ اب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر دیا گیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ، یہ واقعے کو دہراتے ہوئے میرا بھی دل دھڑکتا ہے دوستو، کاش کہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عزیز نوجوانوں، تم اٹھو ان واقعے کو لے کر کے انشاءاللہ اس واقعے کو اپنے زندگی کا منہج اور مقصد بناؤ، اور یہیں سے اپنی زندگی کے اندر کے خلاف بپا کرو انشاءاللہ العزیز۔ سعید بن عامر کہتے ہیں پلٹ کر اتنی آوازوں میں سے آواز نکال کر کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، قتل ہی کرنا ہے نا کر ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! کہاں؟ اب قتل ہونے والے ہیں، گردن کٹنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھین لی جانے والی ہے،
اسلام کے نام پر ذبح کیا جانے والا ہے، اس مقام پر سعید بن عامر رضی اللہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ تمہاری زندگی میں کیا ہے بھائی؟ کوئی تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے تم کو؟ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، منگ کے لاؤ گے تو گھر والوں کا پیٹ بھرنے والا ہے، منگ کے لاؤ گے تو گھر کو چننا پڑنے والا ہے، منگ کے لاؤ گے تو بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، منگ کے لاؤ گے تو گاڑی میں پیٹرول پڑنے والا ہے۔ یہ ہے کیا تمہارے پاس ایسا؟ ہر چیز موجود ہے الحمدللہ، سب کے گھروں کے اندر، سب کے جیبوں میں پیسے موجود، سب کے گھروں میں غذا موجود، سب کو اللہ نے صحت سے نواز دیا۔ ان حالات سے ہم 2-4 نہیں ہوئے اصل میں۔ سن لو، آج لے کر کے جاؤ اسے، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا ہماری زندگیوں میں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز کی پرمیشن مانگ لی دشمن سے۔ دشمن نے کہا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، زنجیریں کھول دی گئی۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متانت کے ساتھ، اللہ اکبر، کیا منظر تھا ہوگا، امیجن کرو ذرا، تم تصور کر کے دیکھو بازو سے کہ کیا منظر تھا ہوگا، کتنے لوگ جمع ہیں، کیسی کیسی آوازیں نکل رہی ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار اور چاقو موجود ہے، تیر اور بھالے موجود ہیں، ایک ایمان والا سب کے درمیان میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان والا نماز کے لیے وقت مانگ رہا ہے۔ لوگوں نے نماز کے لیے وقت دے دیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور جلدی جلدی نماز کو ادا کر لیا اور دشمن کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، اور پلٹ کر معصومیت سے کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے نماز کو جلدی جلدی کیوں پڑھی معلوم ہے؟ دشمن کہتا نہیں معلوم، کیوں جلدی جلدی پڑھی بتاؤ؟ خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ میں نماز کو اگر لمبی کر دیتا تو تمہارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر لیا۔ ہاں، قربان ہے تمہاری جوانیاں ایک جملے کے اوپر، قربان ہے تمہاری جوانیاں اس ایک جملے کے اوپر۔ عزیزان محترم، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ دور سے منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو زنجیروں سے جکیڑ دیا گیا۔ جب زنجیروں سے جکیڑ دیا گیا اور پھر دشمن ایک ایک آگے بڑھ رہا ہے، ایک زندہ آدمی کھڑا ہوا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا، ایک ساتھ نہیں مارتے بلکہ ایک آدمی آگے بڑھ کر چاقو سے کان کاٹ لیتا ہے زندے آدمی کی۔ کبھی زخم جھیلا ہے؟ کبھی ہوا ہے ایسا زخم؟ کبھی اسلام کے خاطر مار کھائی ہے ایسی؟ کبھی بدنامگی جھیلی ہے ایسی؟ ہرگز نہیں۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے خبیب بن عدی کی نکلتی ہوئی چیخوں کو سن لیا۔ زندہ آدمی کے کان کاٹ لیے گئے، زندہ آدمی کی ناک کاٹی جا رہی ہے، زندہ آدمی کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، زندہ آدمی کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے، زندہ آدمی کی جو ہے گردن کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں منظر دیکھتا رہا اور خبیب بن عدی کے جسم سے خون کے فوارے نکلتے رہے، جسم کے اعضاء جدا ہوتے رہے، ادھر چیخیں نکلتی رہی، خبیب بن عدی چیختے چلاتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری نگاہوں کے سامنے خبیب بن عدی نے دم توڑ دیا، لیکن دشمن کے آگے سرنڈر نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس واقعے نے میرے دل پر ایسا اثر کر لیا کہ میں الٹے پاؤں نکلا اور مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ایمان کو قبول کر لیا، ایمان والوں میں میرا شمار کر دیا۔ تمہاری کون سی چال سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح نا؟ کون سی چال سے بھائی؟ ہاں، کس حرکت سے تمہاری اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ارے اب نہیں تو پھر کب؟ ساری نسلیں کٹ جانے دو، سارا ظلم پورا ہو جانے دو، ساری مسجدیں شہید ہو جانے دو، سارے مدرسوں کو مسمار کیا جانے دو، سارے حافظوں کو زمین دوز کر دیا جانے دو، پھر سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ یہی اگر یہ سوچ ہے تمہاری تو اسلام کے خلاف ہے تمہاری سوچ۔ اگر یہ فکر ہے تمہاری تو تم نے فکر کرنے کا انداز جو ہے بدلا نہیں ہے۔ ابھی دلوں کے اندر دنیا کی محبت برقرار ہے اور موت کا خوف بھی برقرار ہے۔ جینا چاہتے ہو تو سینہ تان کر جیو، جینا چاہتے ہو تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے جیو، جینا چاہتے ہو
تو نبی پر درود پاک پڑھ کر جیو. جینا چاہتے ہو تو آپس میں محبت کا پیغام دے کر کے جیو. جینا چاہتے ہو تو سودی نظام کا خاتمہ کر کے جیو. جینا چاہتے ہو قبر پرستی کو ختم کر کے جیو. جینا چاہتے ہو تو بدعتوں کو ختم کر کے جیو. جینا چاہتے ہو تو شادی میں بیجا رسومات کو ختم کر کے جیو. جینا چاہتے ہو تو یہ عالیشان صادقانہ کو مسمار کر کے جیو. جینا چاہتے ہو تو آپس میں محبت کا پیغام دے کر کے جیو. یہ زندگی ہے. اگر یہ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں تو پھر کچھ نہیں ہے. ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں, ہم نے قرآن کو جانا ہی نہیں, ہم نے قرآن کے پیغام کو گھروں تک آنے دیا ہی نہیں, اپنے دلوں میں قرآن کو اتارا ہی نہیں, ہم نے اپنے کبھی جو ہے نا قرآن کے تائید میں بات کرنے کی جستجو کی ہی نہیں. یہ زندگی I don't know what you want. کتنا پیارا کہتا ہے میرا بچہ. ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, ماں بھی خوش باپ بھی خوش. کتنا اچھا سیکھ کر کے آیا میرا بچہ. اور ایک چل رہا ہے ٹرینڈ, اور جو تمہیں اور تمہاری اولاد اور تم کو جنت میں جانے سے خاسر کر دے گا. یہ عمل غور کرو, یہ ذہن میں سے نکال دو کہ بچہ حافظ بنے گا تو مسجد کا امام بنے گا تو کیا ملیں گے اسے 20,000 روپے. لیکن میرا بیٹا اگر دین اسلام نہ صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر میرا بیٹا اچھا انجینئر ہے, بڑا جو ہے ماسٹر ڈگری حاصل کر کے 1,00,000 روپے کما کر کے اپنا گھر سنوار دیتا ہے تو تم غفلت کی زندگی میں جی رہے ہو. ان بچوں کی طرف توجہ کرو. کیا تم نے کبھی کسی امام کے چہرے پر غم دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا ہے. تم نے کبھی کسی امام کو بیمار دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا ہے. تم نے کسی حافظ کو پریشان دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا ہے. کیا تم نے کسی مؤذن کو جو ہے نا کبھی جو ہے اس کے چہرے پر نرمی یا غمی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے. اس کے پاس بھی 4 بچے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ 20,000 10,000 15,000 8,000 5,000 جو وہ کماتا ہے, اللہ ایسی برکت اس میں دیتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال گزر جاتی ہے. موت تو آ کر کے رہنے والی ہے. 1,00,000 روپے کماؤ موت آئے گی, 1,000 روپے کماؤ موت آئے گی. موت تو آنے والی ہے لیکن مرنے کے بعد کی زندگی اچھی یا بری کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. آج بھی موقع ہے عزیزان محترم, آج بھی جو ہے نا موقع ہے. یہ غفلت کی زندگی سے باز آ جائیے. اپنے بچوں کو مدرسوں کا رخ کروائیے, مدرسوں میں داخلہ دلوائیے, حافظ اسے بنائیے, عالم اسے بنائیے, اچھا اذان دینے والا اسے بنائیے, اچھی قرات پڑھنے والا اسے بنائیے. پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی دنیا میں جن جن لوگوں نے انقلاب بپا کیا ہے نا, وہ کوئی انگریزی مدرسوں سے پڑھنے والے نہیں تھے. بچہ مدرسے سے پڑھ کے آئے گا تو کم سے کم اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے کہے یا اللہ بہت بڑا ہے ضرور کہے گا. لیکن تمہارا بچہ جو ہزاروں کی فیس ڈال کر تم جو مشنری اسکولز میں پڑھا رہے ہو, وہ بچہ تمہارے گھر کو کیا لا رہا ہے ذرا اس کی بھی جھلک میں بتا دو. 2 طریقے سے تم تباہی کے دہانے کھول رہے ہو. ایک تو یہ کہ پیسہ کا جو ہے نا بیجا صرفہ کر کے اپنے بچوں کو مشنری اسکول میں پڑھا کر کے یہ ثابت کروا رہے ہو اپنے بچوں سے, بچپن سے ان کے دماغوں میں بھرا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یسوع مسیح مشکل میں مدد کرنے والا ہے, وہ خداوند کریم کا لاڈلا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے. اور میرے بچے انگریزی اسکول میں پڑھ کر ہزاروں کے فیس میں دے کر انہیں پڑھا کر اپنے بچوں کو جب گھر میں داخلہ دے رہا ہوں تو اسے کلمہ نہیں معلوم, اللہ کے رسول نہیں معلوم, کب پیدا ہوئے تھے نہیں معلوم, کتنے سال مکے میں رہے نہیں معلوم, کتنے سال مدینے میں رہے نہیں معلوم, کس مہینے میں نبی کا وصال ہوا نہیں معلوم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نہیں معلوم, قرآن کا نزول نہیں معلوم, جنت کے درجات کیا ہے نہیں معلوم, جہنم کیا ہے نہیں معلوم, قبر کا عذاب کیا ہے نہیں معلوم, کہ کچھ بھی نہیں معلوم. اسے اتنا معلوم ہے کہ جہاں پریشانی آ جائے یسوع مسیح میری مدد کر دینا, یہ ضرور سیکھے گا. اور آج یہی کر رہے ہیں ہم لوگ. میں کوئی بھی بات ممبر رسول سے نہیں کرنا چاہتا, یہ وہ
آپ کے احساس کو جگانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور خطرناک ڈراؤنا خواب ہے، یہ یاد رکھو، ہماری نسلیں آج نہیں تو 10 سال کے بعد تباہ ہوں گی، 10 سال کے بعد نہیں تو 20 سال کے بعد تباہ ہوں گی۔ جب تک میری آنکھیں انہیں دیکھنے کے لیے نہیں رہیں گی، آپ زندہ نہیں رہیں گے، لیکن معاشرے اور ماحول میں گندگی پھیل جائے گی، اور اللہ کے خلاف ایک مخلوق جو لا الہ الا اللہ کی پڑھنے والی ہے اسے تیار بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ تعجب کریں گے اگر میں یہ کہوں تو، آپ ذرا جائزہ لینا۔ میں اسکولوں کے نام تو نہیں بتاؤں گا، پھر وہ الگ مسئلہ شروع ہو جائے گا، عجیب سا فلسفہ ہے ہماری قوم کا یہ۔ میں اتنا ہی احساس دلا رہا ہوں، جو اسکول میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں نا، برائے مہربانی وہ معصوم بچے جب گھروں کو واپس آ جائیں تو اسکول میں پریئر میں آپ کے کیا پڑھایا گیا تھا بیٹے، ذرا وہ بھی سن لینا۔ کون سی ٹیچر آپ کو کون سے سبجیکٹ میں کیا جو ہے نا دوہرا کر آپ کو بتا رہی تھی بیٹے، ذرا وہ بھی بتا دینا۔ وہ معصوم ضرور اس بات کا معصومیت کے انداز میں جواب ضرور دے گا۔ ہمارے بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، بچوں کی ماں، بچوں کا باپ فجر میں اٹھ کر نماز تو نہیں پڑھتا، لیکن وہ ماں اور باپ بچے کو کلمہ تو سکھا نہیں سکتے۔ ان بچوں کو جو ہے نا ایسے اسکولوں میں معمولی سی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، اسلام کی بغاوت میں لانے کے لیے، ان کے زبانوں پر حرام کلمے لانے کے لیے آج ساری سازشیں ہو رہی ہے۔ وہ ماں باپ صبح اٹھ کر کے نہ ناشتہ تیار کر سکتے ہیں، نہ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن بچے کو سنا سکتے ہیں، نہ قرآن بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ بچے کو اسکول کو بھیجتے ہیں تو بچہ سب سے پہلے اسکول میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ پریئر بھی ہوتی ہے، اس پریئر کے اندر وندے ماترم کا شلوک بھی اسے سنایا جاتا ہے۔ بچے سے کہا جاتا ہے بیٹا ذرا شروع کر دینا تم بھی۔ معصوم بچہ، اسے کچھ نہیں معلوم، یہ کون سی زندگی جی رہے ہو دوست، یہ کون سی زندگی؟ کیا اس سے اللہ راضی ہوگا؟ کیا اس سے اللہ راضی ہوگا؟ کیا جنت ملے گی؟ کیا انسانیت کو سدھار آئے گا اس میں؟ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا جائے تو دھرتی پر سکون اور چین رہے گا۔ آج ہم نے دیکھا ہے سڑکوں پر ہمارے اندر غیرت ختم ہو گئی۔ میں جرت کو ان کے سلام کروں گا، بھگوت گیتا ہر چوراہے پر، روڈوں پر دندناتے ہوئے وہ بھائی لوگ اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، بھگوت گیتا بانٹ رہے ہیں، جن سے پیسے مل سکتے ہیں لے رہے ہیں۔ میں نے بھی لیا ہے ان سے، میں نے بھی 300 روپے دے کے لیا ہے ان سے، وہ میں نے لیا ہے، اور پھر وہ دندناتے ہوئے بھگوت گیتا بانٹ رہے ہیں لوگوں میں، لوگ لے رہے ہیں، گھروں کو جا رہے ہیں۔ تمہارے پاس قرآن نہیں ہے؟ کبھی بانٹنے کی کوشش کرے، کبھی دینے کی کوشش کرے، کبھی فری میں ڈسٹریبیوٹ کرے، کہ غیر مسلم بھائیوں کے پاس جا کے یہ نبی کی سیرت مبارکہ ہے لیجئے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا قرآن تمہارا میرا پیغام ہے اس کے اندر لیجئے، دیا ہے کبھی؟ نہیں۔ لوگوں کی زندگیوں کو اچھالنا ہو تو 2 منٹ میں پوری دنیا میں پھیلا دیں گے آپ، آنن فانن، کوئی بھی پلیٹ فارم استعمال کر لیں گے آپ۔ ہاں، یہ کون سی زندگی ہے؟ پھر ابھی نہیں تو پھر کب؟ کب آخر؟ کب اٹھیں گے ہم لوگ آخر؟ اتنی تباہی تو ہو چکی ہے ہمارے ملک کے اندر، مہنگائی سر سے اونچا چلی گئی، غریب طبقہ ایریاں رگڑ کر مر رہا ہے، کئی لوگ پھانسی لے کر کے مر رہے ہیں، کئی کسان ختم ہو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی انسانیت کی طرف، اس غریب کو ختم کرنے کا ذریعہ ہم نے بنا نہیں کبھی۔ آؤ جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا تھا خطبہ مسنہ کے بعد، صرف وہ آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ سنا کر بات کو ختم کر دوں گا۔ سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بڑی بہترین بات کہی۔ ایک کسی ایمان والے کے تعلق سے نہیں، یہودیوں کے تعلق سے نہیں، نصارہ کے تعلق سے نہیں، کسی مشرک یا کافر کے تعلق سے نہیں، بلکہ اس سرزمین پر رہنے والے تمام انسانوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے، پورے انسانوں سے۔ 7.5 ارب کی آبادی اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر، پورے انسانوں سے اللہ، چاہے وہ جاپان کا ہو، امریکہ کا ہو، چائنا کا ہو، ہندوستان کا ہو، کوئی اور دیش کا ہو، پورے انسانوں سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، غور سے سننا۔ اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے میرا رب، مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے، 1450 برس سے پکار رہا ہے۔ ہم نے کبھی توجہ دی نہیں اس طرف۔ بھائی 15% پہ لون دیا جا رہا ہے، فوری بھاگے، سود گھر میں لا لیے،
اماں سگی اماں سے زنا بھی کر لی ہے، وہ خوش ہو گئے، لیکن یہ باتوں پہ توجہ نہیں ہے ہماری، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وحدہ لا شریک لہ؟ غور کرو، یا ایہا الانسان، یا ایہا الانسان، اللہ اکبر، اللہ پکار رہا ہے، اے انسانوں، اے انسانوں، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم۔ دل دھڑک جاتا ہے کہ رب کتنا مہربان ہے، مجھے یاد دلا رہا ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے، ہر مذہب والے کو معلوم ہے کہ اوپر والا کہاں ہے، وہاں ہے۔ تمہاری بگڑی کون بناتا ہے؟ اوپر والا۔ تم کو کون جو ہے نا چلاتا ہے؟ اوپر والا۔ لیکن وہی اوپر والا کہہ رہا ہے، اے دنیا کے تمام انسانوں، تمہیں کس چیز نے مجھ سے دوری اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، یا مجھ سے اچھی کون سی چیز تمہیں مل گئی جو مجھ سے دوری اختیار کر لیے ہو؟ اللہ اکبر۔ آج کون ہے اللہ کے قریب؟ ذرا بتائیے تو صحیح۔ مدرسے چندوں پہ ہو گئے، مسجدیں چندوں پہ ہو گئی، امام صاحب کی تنخواہ چندوں پہ ہو گئی، حافظ بنانا ہے چندوں پہ ہو گیا، نل کی ٹوٹی بدلنا ہے چندوں پہ ہو گیا، چننا دلانا ہے چندوں پہ ہو گیا۔ آپ کے گھر کو بنانے کے لیے چندہ لیے اس چیز کبھی لیے نہیں؟ پھر آپ وہ گھر بنانے، اپنا گھر بنانے چندہ نہیں لیا، لیکن اسلام کو اور اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو چندے والی بنا دیا۔ خیر، آپ کا اختیار ہے، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا گیا، رکھا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، اس پہ سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، ہمارا شہر ایک امن والا شہر تھا، ہے اور رہے گا اللہ، لیکن چند سالوں سے یہ شہر گڑبڑ میں آ گیا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، ہر ظالم کی ظلم والی نگاہ سے شہر کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، جو قتل کر رہے ہیں انہیں بھی نصیحت دے میرے اللہ، جو قتل ہو رہے ہیں انہیں بھی نصیحت دے میرے پاک پروردگار۔ یہ قتل کے سلسلوں کو روک دے میرے پاک پروردگار، ان قاتلوں کو خطرناک سزاؤں سے دوچار بھی کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جانے والا بنا ہے اللہ۔ یا اللہ، توحید پر قائم و دائم فرما میرے پاک پروردگار۔ اذان کے ساتھ ہی مسجدوں میں آنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ حرام سے پرہیز کرنے والا بنا ہے اللہ، حلال کھانے والا بنا ہے اللہ، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے والا بنا، قرآن کی تلاوت کر کے اس کے سبق پر عمل کرنے والا بنا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، تجھ کو تیرے تمام نام اور صفات کا واسطہ ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔